Let us look at how the challenges can be addressed when it comes to viewing them from the lens of institutional theory. ہم ان چیلنجز کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمیں لگے کہ یہ انسٹیٹیوشنل تھیوری کے حوالے سے ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں تو وہاں پر پروگرام کے ریزلٹس کو رپورٹ کرنا بہت ضروری. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو رپورٹ that there are issues in a specific program and those issues need to be addressed and resolved. Problems, solutions can only be reached once we not only look at the program, we effectively judge the consequences of it, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان پروگرامز کو ہم کس طرح صحیح طریقے کے ساتھ آگے چلا سکتے ہیں اور ایسے کون سی رکاوٹیں ہیں جو اس کی سکسیسفل اپلیکیشن میں کو نہیں ہونے دے رہی. تو وہاں پر پروگرام ایویلیویشن ایک بہت ضروری عمل ہے جو کہ ہونا چاہیے، اور جہاں بھی کہیں مسئلہ پیش آیا ہے اس کو فوری طور پہ رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر رپورٹ نہیں کریں گے تو وہاں پر پرابلمز برقرار رہیں گی. اس کے علاوہ جو ایک چیز بہت ضروری ہے جس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے وہ اسٹوڈنٹس نیڈس ہیں، اور ان نیڈس کا کیا تعلق ہے آپ کے کلچرل نارمز اینڈ پریکٹسز کے ساتھ. اس کا موازنہ کرنا، اس کا تجزیہ کرنا اور پھر کوئی ورکیبل سولوشن نکالنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس اگر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں دیٹ پراپر ٹیکنالوجی نیڈس ٹو بی پرووائڈیڈ ان اسکول، اور ان کے پاس ہر وقت ٹیکنالوجی سروس موجود ہونی چاہیے جس کے ذریعے وہ مختلف چیزوں پر ریسرچ کر سکیں، مگر کلچرل پریکٹسز اس کے برعکس ہیں، تو وہاں پر کانفلکٹنگ سچویشنز آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر بعض اوقات اساتذہ ہی تیار نہیں ہوتے ٹیکنالوجی یوز میں، اینڈ دیر از اے ڈائریکٹ کانفلکٹ، اینڈ بیکاز آف دیٹ دیر آر سرٹن بیہیویئرل پرابلمز دیٹ کراپ اپ. ناؤ when we talk of institutional theory, it basically means that we need to have proper principles in place in order to solve such issues. So when there is a direct conflict between different forces, then a balance needs to be required. So we need to be thinking of those balance structures when we talk of such programs. ہمارے ذہن میں کیا ایسی conflicting situations موجود ہیں جن کو ہم فورسی کریں، اور پھر جب وہ پرابلمیٹک سچویشنز کراپ اپ ہوں تو پھر ہم ان کے سولوشنز کی طرف جائیں. یہ تبھی ممکن ہے جب اسٹرکچرلی اسپیکنگ ہم اسٹرانگ ہوں گے، یہ تبھی ممکن ہے جب انسٹیٹیوشنلائز پروگرامز ہوں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو وہاں پر جب پرابلم درپیش آئے گی تو پھر ہم مسئلے کے حل کے بارے میں سوچیں گے. تو جہاں پہلے ہی ہم پرسیو کریں گے کہ پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے، وہاں پر اس کا فوری حل ہمارے ذہن میں موجود ہوگا، اس کا انالیسز اور اس کا حل ہمیں فوری طور پر ہم تلاش کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہر آنے والے زمانے میں ایسے کون سے کانفلکٹس ہیں جو کہ آ سکتے ہیں، ایسی کون سی نیڈس ہیں جو کہ آ سکتی ہیں، اور ان کا کانفلکٹ آپ کی معاشرتی حالات کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر آپ ایک بیلنس مینٹین کیسے کر سکتے ہیں. This is something which can only happen once we are tuned in to look at those issues, and we are also professionally prepared to solve those issues. اس کے ساتھ ساتھ ایسے ماڈلز، ایسے پروگرام ماڈلز کو سامنے رکھنا، ان کی صحیح طرح سے جانچ پڑتال کرنی اور ان کا استعمال کرنا ضروری ہے. اگر آپ کے ہاں ایک ماڈل ان پلیس ہے کہ اس بیہیویئرل ایشو کو، اس ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس ایشو پر بات کریں گے یا اس مسئلے کا حل نکالیں گے تو پھر بات آسان ہو جاتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو مسائل برقرار رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سسٹم بعض اوقات چینج ہونے والے ہوتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو سی دیٹ the system needs to be changed, and there are other current trends available that need to be either integrated or they need to be either replaced by the system. سو یہ چیز جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ یو نیڈ ٹو میک ادر پیپل گیٹ انوالوڈ ان ڈیسیژن میکنگ. collaboration از ویری ویری امپورٹنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ ایڈوکیسی از ویری امپورٹنٹ. اسٹوڈنٹس میں اس بات کو اجاگر کرنا کہ مسائل پیش آتے ہیں، ان کا حل جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اور حل نکالنے کے لیے دیر آر پروگرامز اویلیبل، دیر از این انسٹیٹیوشن اویلیبل which is guidance and counseling، جہاں پر جا کر جس کا استعمال کر ہم مسائل کا بہتر حل نکال سکتے ہیں. سو انسٹیٹیوشنل تھیوری
تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب ہم پرابلمز کو فورسی کریں، چیلنجز کو فورسی کریں اور پھر مثبت حل کی طرف جائیں.